قاسم مسکرایا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، میرے بیٹے، تم نہ بھی کہو تب بھی ہم ہواں وقت تم دونوں بھائیوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں۔ بیٹے، جس طرح تم پہلی مہموں میں کامیاب اور کامران رہتے ہو، مجھے امید ہے کہ اس مہم میں بھی تم ظفرمند لوٹو گے۔ آرمینیا کی بغاوت یقیناً خوفناک ہوگی، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سالار کی حیثیت سے تمہارا انتخاب صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی سعادت کا باعث ہے۔ بیٹے، زندگی میں خدمت کے ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک مجاہد کی زندگی سرکش ہواؤں کی موجوں، رینگتے سلگتے سرخ لاوے، تھکے ہارے بادلوں کی شانوں پر سرگرداں طوفانوں اور زمین کی کوکھ سے انگڑائی لے کر اٹھتے ہیجان کی مانند ہوتی ہے۔ اسے کبھی موت و زیز کے سنگم پر کھڑی ہو کر وقت کے ناسپاس لمحوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی سرگرداں بے سمت بھٹکتی آندھیوں میں سینہ تان کر آنے والے دنوں کی خونی دلدل اور قضا کی بکھرتی کرچیوں میں اپنی فکری اور ارادی قوتوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میرے بیٹے، ان حالات میں، ان حادثات میں کامیاب وہی مجاہد رہتا ہے جس کی لگن سچی ہو اور وہ روشنی کی سمتوں کو تھامے اندھیروں میں دہکتی آگ کی چنگاری بن کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے۔ بیٹے، تمہاری روانگی کے بعد تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ کعبہ کا رب، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، تمہیں وقت کے لا علاج تعصب کے مرض، موروثی اور تمدنی عوام حادثات کی آندھیوں اور ناموافق زلزلوں کی قہرمانیوں سے حروف دعا کی جاگتی حدت جیسی کامیابی نگاہ و دل کو گرما دینے والی فوزمندی کی طرح نکالے۔ قاسم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے رک جانا پڑا، کیونکہ دروازے پر سماوا نمودار ہوئی اور اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کا زادرہ تیار کر دیا ہے۔ اگر آپ میری وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میری طرف سے آپ کی تیاری مکمل ہے۔ اس پر اسماعیل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ قاسم، ابراہیم، عطریف بھی کھڑے ہو گئے۔ سب باہر آئے۔ سب سے پہلے ابراہیم استبل کی طرف گیا۔ اسماعیل کے گھوڑے پر اس نے زین ڈال دی، گھوڑے کو دہنا چڑھا دیا تھا، اور وہاں پڑی 2 خرجینیں بھی ایک طریقے اور کرینے کے ساتھ اس نے زین کے ساتھ باندھ دی تھیں۔ پھر وہ واپس آیا اور سماوا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سماوا، بھائی کا زادرہ لاؤ، میں گھوڑے پر زین ڈال آیا ہوں اور زین کے ساتھ باندھی خرجینوں میں دانہ ڈالتا ہوں۔ اس پر سماوا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میرے بھائی، یوں نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کریں، استبل سے گھوڑے کو نکال کر یہاں لے آئیں۔ آپ نے بھائی کے گھوڑے پر زین ڈال دی ہے اور اسے دھانا چڑھا دیا ہوگا، زین کے ساتھ خرجینیں بھی باندھ دی ہیں۔ آپ کی طرف سے بھائی کے لیے اتنا کام ہی کافی ہے، باقی کام میں خود اپنے ہاتھوں سے انجام دوں گی۔ سماوا کی اس گفتگو سے قاسم، عطریف، ابراہیم اور اسماعیل مسکرا رہے تھے۔ پھر بڑی تیزی سے ابراہیم استبل کی طرف گیا۔ اسماعیل کے گھوڑے کو وہ کھول کر صحن میں لے آیا۔ اس پر سماوا فوراً حرکت میں آئی اور بھاگتے ہوئے اس نے اسماعیل کے گھوڑے کی زین سے پہلے پانی کا مشکیزہ باندھا، خرجین میں اس نے زیادہ راہ ڈال دیا۔ پھر وہ اداس سی ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی کیفیت شاید اسماعیل نے بھانپ لی تھی۔ اس کی طرف بڑھا، جھکا، اس کی پیشانی چومی اور پھر بڑے پیار سے کہنے لگا، میری ننھی بہن، ایسے موقع پر تجھے اداس تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری روانگی کے وقت میری بہن کو مسکرانا چاہیے، تاکہ اپنی مہم کے دوران میرے ذہن میں، میری آنکھوں میں، میرے خوابوں میں میری بہن کا مسکراتا ہوا چہرہ آئے۔ سن، میرے بعد میری کامیابی کی دعا کرنا۔ سماوا مسکرا دی تھی۔ اسماعیل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں بوسہ دیا، پھر کہنے لگی، آخی، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں آپ دونوں بھائیوں کے لیے دعا نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ پھر اسماعیل کا ہاتھ تھام کر وہ گھوڑے کے قریب لائی اور کہنے لگی، بھائی، آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ پہلی مہموں پر بھی جب آپ جایا کرتے تو آپ بغیر کھائے پیے ہی رخصت ہو جاتے تھے۔ بہرحال زاد راہ اس قدر ہے کہ وہ آپ کے لیے کئی دن نکال جائے گا۔ جواب میں اسماعیل مسکرا دیا۔ پھر باری باری وہ قاسم، عطریف اور ابراہیم سے گلے ملا۔
اتنی دیر تک رویان بھی باہر آ گئی تھی۔ پھر آخر میں اس نے رویان اور سماوا کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگانا چاہتا تھا کہ قاسم نے اسے مخاطب کیا۔ اسماعیل میرے بیٹے رکو، عطریف بھی تمہارے ساتھ جائے گا، یہ اس کی خواہش ہے، انکار نہ کرنا۔ اسماعیل کچھ کہنے والا تھا کہ ابراہیم بول اٹھا، بھائی میں نے آپ کو بتایا نہیں، ہم عطریف کا گھوڑا استبل میں زین ڈال کر میں نے تیار کر دیا ہے، آپ کی طرف سے بابا ہم کو آپ کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اسماعیل نے غور سے عطریف کی طرف دیکھا۔ عطریف نے مسکراتے ہوئے جواب میں اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسماعیل نے اسے ساتھ لے جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ ابراہیم بھاگ کر اس کا گھوڑا لے آیا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ اسماعیل بن قاسم کی روانگی کے اگلے روز جعفر برمکی کے محل میں یحییٰ برمک، فضل برمک، موسیٰ برمک، خالد برمک اور محمد بن خالد برمک کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب اور کچھ بیٹے بھی جمع ہوئے۔ جعفر برمکی کے محل کا وہ شاندار کمرہ تھا جس میں یہ سب لوگ کسی خاص مقصد کے تحت جمع ہوئے تھے۔ جس محلے میں یہ برمکی آباد تھے بغداد کا یہ محلہ شمالیہ کہلاتا تھا اور یہیں سب برمک آباد تھے۔ پہلے بھی اس حصے میں خالد برمکی نے ایک محل تعمیر کیا۔ اس کی وفات کے بعد یحییٰ اور فضل نے بھی شمالیہ میں شاندار عمارتیں اور محل تعمیر کروائے، اور سب سے آخر میں جعفر نے یہ محل اپنے لیے تعمیر کروایا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان عمارت بنائی گئی تھی جس کا مقابلہ بنو عباس کے کسر الخلا اور کسر الذہب سے ہو سکتا تھا۔ باہر کے لوگ جو سیاحت کے لیے بغداد میں آتے تھے وہ جعفر کے اس محل کو ضرور دیکھتے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر شاہان عجم کے طرز پر تعمیر ہوئی تھی اور جس کی لاگت پر اس وقت لگ بھگ 2 کروڑ درہم خرچ ہوئے تھے۔ جعفر برمکی کو خود بھی اس محل پر ناز تھا۔ اس محل کی تعمیر کے بعد ہارون الرشید کسی قدر جعفر سے برہم بھی ہوا تھا، چنانچہ جعفر کو بھی اس معاملے میں ہارون الرشید سے کسی قدر اندیشہ اور خطرہ لاحق ہونے لگا تھا۔ اس محل کی تعمیر کے بعد جو لوگ بھی محل کو دیکھنے آتے، جعفر ان سے یہ سوال ضرور کیا کرتا تھا کہ اس میں جو عیب ہوں وہ بیان کیے جائیں تاکہ اصلاح کر دی جائے۔ بہرحال یہ ایک شاندار محل تھا جس میں برامکا کے علاوہ ان کے کچھ اور عزیز و اقارب اور اجمی جمع ہوئے۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہوئے تب ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے جعفر کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، تم سب لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر یہ واضح کیا جائے کہ حالات جو سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ عربوں کے خلیفہ کی طرف سے ایرانیوں پر ترجیح اور فضیلت دی جانے لگی ہے۔ میں صرف حال ہی کا ایک واقعہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آرمینیا میں جو بغاوت کھڑی ہوئی ہے اس میں اسماعیل بن قاسم کو بھیجنا کوئی زیادہ اہم اور ضروری نہیں تھا، وہ اس لیے کہ اسماعیل بن قاسم ان علاقوں سے آشنا نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے فضل برمکی یا خالد برمکی کو بھیجا جا سکتا تھا۔ ہمارا علاقہ گو خراسان ہے، لیکن آرمینیا کا علاقہ بھی ہمارے دیکھے بالے علاقوں میں سے ہے۔ کسی ایرانی یا اجمی کو اس مہم پر روانہ کرنے کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ امیر المومنین نے جہاں آرمینیا کی اس مہم کو سر کرنے کے لیے عرب سالار اسماعیل بن قاسم کا انتخاب کیا ہے، وہاں دوسری ترجیح یہ دی گئی ہے کہ آرمینیا کا والی یزید بن غزوان کو مقرر کیا گیا ہے اور وہ بھی اسماعیل بن قاسم کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے۔ اب یزید بن غزوان آرمینیا کے علاوہ خراسان پر بھی نگاہ رکھے گا اور پہلے کی طرح ہم خراسان میں منمانی نہیں کر پائیں گے۔ دیکھو حالات خطرے کا جرس بجانے لگے ہیں۔ اسماعیل بن قاسم کو اگر آرمینیا کی مہم پر روانہ کرنا ہی تھا تو امیر المومنین حاجب کی حیثیت سے محمد بن خالد برمکی کو یہ سارے احکامات سونپتے، اس لیے کہ وہ حاجب اول ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ امیر المومنین نے حاجب دوئم فضل بن ربیع سے یہ کام لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ آہستہ آہستہ اور دن بدن ایرانیوں کو نظر انداز اور عربوں کو فضیلت دینے لگ گیا ہے۔ میں تم پر یہ بھی واضح کروں کہ ہارون الرشید کے دونوں بڑے بیٹے
یعنی مامون اور امین کے درمیان بھی عرب اور ایرانی کی حیثیت سے غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ زبیدہ کا بیٹا امین عرب ہے، مامون کی ماں ایرانی ہے۔ اب ہم ایرانیوں نے سارے اجمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر مامون اور رشید کا ساتھ دینا ہے۔ عرب امین کو مامون پر ترجیح دیں گے۔ مزید یہ کہ اسماعیل بن قاسم کی کمانداری میں جو لشکر آرمینیا کی مہم پر روانہ کیا گیا ہے، اس میں زیادہ تر عرب شامل ہیں۔ اس سے بھی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جانے لگا ہے۔ سب سے اہم بات جو میں تم لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی گفتگو میں، اپنی بول چال، اپنی حرکات و سکنات میں بالکل محتاط رہنا، کسی پر یہ واضح اور کسی پر یہ جھلک تک نہ آنے دینا کہ اندر ہی اندر عربوں اور ایرانیوں کے درمیان چپکلش کی ایک تحریک شروع ہو چکی ہے۔ جن لوگوں سے بچ کے رہنا ہے ان کے نام بھی میں تم پر واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عیسائی اور نصرانی درباری طبیب جبرائیل سے بچ کے رہنا، یہ عربوں کا ہم نوا ہے اور ہارون الرشید اس پر اعتماد بھی کرتا ہے۔ دوسرا شخص جس سے بچنا ہے وہ ابو ہاشم مسرور شاہی جلاد ہے، یہ بھی انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ ہارون الرشید آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتا ہے اور وہ ہارون الرشید کا بہتر ندیم بھی ہے۔ تیسرا شخص جس سے بچنا ہے وہ زراوا ہے، یہ ایرانی اور اجمیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کٹر قسم کا عرب ہے اور امیر المومنین ہارون الرشید کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ندیمیوں میں سے ہے، اور ہارون الرشید کے ساتھ اس کے تعلقات کی یہ حالت ہے کہ ہارون الرشید جب اکیلا ہوتا ہے اور وہ داستان گوؤں کو نہیں بلاتا تو زراوا کو اپنے پاس بلا کر اس کی صحبت میں وقت گزارتا ہے۔ دو اور مزید خطرناک آدمی ہیں جن سے بچ کے رہنا ہے، ایک جعفر عبداللہ ہاشمی اور دوسرا محمد بن لیث ہے، یہ بھی ہمارے بدترین دشمن ہیں اور ہارون الرشید ان پر اعتماد بھی کرتا ہے۔ ان کے علاوہ دو اور بھی ہیں، دونوں داستان گو ہیں، حسین اور اسمہی۔ ایک اور انکشاف میں تم پر کروں کہ امیر المومنین ہارون الرشید کا خادم خاص رجا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اسماعیل بن قاسم کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہوں کہ شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور بھی اسی اسماعیل بن قاسم کے ساتھ بھائیوں جیسا ہے، اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کی عزت اور احترام بھی کرتا ہے۔ بہرحال فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ آدمی ایسے مقرر کر دیے ہیں جو حالات پر نگاہ رکھیں گے، اور ہم ایرانیوں کے خلاف اگر کوئی تحریک ہے یا کوئی خطرے اور اندیشے کی بات نمودار ہونا ہوگی تو وہ لوگ مجھے بروقت اطلاع کر دیں گے اور میں اس کا سدباب کر لیا کروں گا۔ بہرحال اپنی گفتگو، اپنے اعمال، اپنی حرکات و سکنات سے کسی پر یہ واضح نہیں ہونے دینا کہ ہم اندر ہی اندر اس تحریک سے وابستہ ہیں جو حکومتی معاملات میں ایرانیوں کو عربوں پر فضیلت اور ترجیح دینے کی خواہاں ہے۔ اس کے بعد جعفر نے تالی بجائی، جس کے جواب میں کچھ لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جعفر کہنے لگا، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتی معاملات پر نگاہ رکھیں گے اور ہر اہم عرب کی نقل و حرکت سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جعفر نے ان لوگوں کو جو کمرے میں داخل ہوئے جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی اس نے اس مجلس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ہی تیرگی کا ہجوم یاس کے اژدہا ہم کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں آتش پرست کریاسین کے ہاں خود کریاسین، شاریہ کا باپ زریق اور بھائی برسک تینوں دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ خود شاریہ اور کریاسین کی دونوں بیٹیاں نایاز اور ناہیہ ایک دوسرے کمرے میں بیٹھی جاگ رہی تھیں، آپس میں گفتگو کر رہی تھیں کہ اس سمے حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک پر کریاسین چونکا، اپنے سامنے بیٹھے زریق اور برسک دونوں باپ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت حویلی کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ برسک فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کون دستک دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برسک باہر نکل گیا تھا۔ کریاسین اور زریق دونوں دیوان خانے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے کہ تھوڑی دیر بعد برسک کے ساتھ دونوں اوباش
آتش پرست شیروان اور بوفون داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کریاسین چونکا تھا۔ زریق بھی فکر مندی سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دونوں آگے بڑھ کے خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کسی نے گفتگو کا آغاز نہ کیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر تیز نگاہوں سے کریاسین نے شیروان اور بوفون کی طرف دیکھتے ہوئے آخر پوچھ لیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس وقت تم دونوں کا میرے ہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ شیروان اور بوفون دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا، پھر گفتگو کا آغاز شیروان نے کیا اور کریاسین کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کریاسین، ہم آج تمہارے اور محترم زریق کے ساتھ ایک انتہائی اہم معاملہ طے کرنے آئے ہیں۔ کریاسین نے پھر تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا معاملہ؟ شیروان نے ایک نگاہ ادھر ادھر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، محترم کریاسین، میں چاہتا ہوں کہ تم اور زریق دونوں اپنی رضامندی سے شاریہ کو میرے عقد میں دے دو۔ اس طرح جہاں تمہیں زریق، شاریہ اور برسک کے بوجھ سے نجات مل جائے گی، وہاں میرے ہاں شاریہ کی وجہ سے زریق اور برسک دونوں کو رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ شیروان کی اس گفتگو سے زریق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ برسک بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر کریاسین نے شیروان کو مخاطب کیا، شیروان، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ زریق، برسک یا شاریہ کے متعلق بالکل سوچنا ترک کر دو۔ یہ تینوں میرے محترم اور معزز مہمان ہیں۔ شاریہ کی حیثیت میرے ہاں میری بیٹیوں کی سی ہے، زریق میرا بھائی، برسک میرے بیٹوں جیسا ہے۔ جہاں تک شاریہ کو تمہارے عقد میں دینے کا سوال ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی لڑکی کو تمہارے ساتھ بیاہ دینا ایسے ہی ہے جیسے عروس گل کا غرور عصمت سیاہ کاروں کے حوالے کر دیا جائے۔ کریاسین کی اس گفتگو نے شیروان کو غضبناک کر دیا تھا۔ دوبارہ وہ کریاسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کریاسین، تم ہماری طاقت و قوت سے بھی آگاہ ہو، اپنی بے بسی اور لاچارگی کا بھی علم رکھتے ہو۔ یاد رکھنا، اگر شاریہ کو تم اپنی مرضی، اپنی رضامندی سے میرے عقد میں نہیں دو گے تو میں اسے تم سے چھین بھی سکتا ہوں۔ یاد رکھنا، شاریہ کے لیے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اسے میرے ساتھ شادی کرنا ہوگی، ورنہ اسے تمہارے ہاں سے نکال کے قسطنطنیہ لے جاؤں گا، اسے نسی فورس کے سامنے پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا ایسے کرنے سے وہ مجھے انعامات سے مالا مال کر دے گا۔ اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو شاریہ کو میرے ساتھ بیاہ دو، نہیں تو میں اسے زبردستی لے جاؤں گا اور اس کے سامنے دو ہی راستے رکھوں گا، یا تو میرے ساتھ شادی کرے یا واپس قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ شاریہ کا باپ زریق ابھی تک یہ ساری گفتگو بڑے صبر و تحمل سے سن رہا تھا، پھر شیروان کے خاموش ہونے پر وہ برس پڑا، تم زبردستی ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی شاریہ کی شادی کہیں بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی، جہاں وہ چاہے گی وہیں اس کی شادی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیروان اس بار بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اٹھو، آؤ شاریہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شادی کے لیے آمادہ ہے یا نہیں۔ اس کے جواب دینے کے بعد پھر میں اپنے رد عمل کا اظہار کروں گا، لیکن میں آج ہر صورت اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ غضبناکی میں زریق اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کھولتے ہوئے لہجے میں کہہ اٹھا، میں اس کا باپ ہوں، ابھی زندہ ہوں، میری موجودگی میں کوئی بھی میری بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، ہم بے گھر ضرور ہوئے ہیں، بے غیرت اور ذلیل نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہتے کہتے زریق کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شیروان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بوفون بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر دونوں آگے پیچھے دیوان خانے سے نکلے۔ ان دونوں کی اس حرکت نے کریاسین، زریق اور برسک تینوں کو فکرمند اور پریشان کر دیا تھا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے لپکے۔ شیروان اور بوفون آگے پیچھے اس کمرے کی طرف گئے جس میں شاریہ، نایاز اور ناہیہ تینوں بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ اس موقع پر کریاسین اور زریق نے کچھ سوچا، پھر دونوں آگے بڑھ کر شیروان اور بوفون کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کریاسین برس پڑا، جس کمرے کا تم رخ کر رہے ہو اس کمرے میں میری 3 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں تم دونوں کو اس کمرے میں جانے کی اجازت کسی صورت نہیں دوں گا۔ ابھی تمہارے لیے وقت ہے، یہیں سے لوٹ جاؤ، شرافت کا مظاہرہ کرو، کسی کی شرافت
کسی کی عصمت پر کیچڑ اچھالنا انتہا درجے کا کوبیدہ فعل ہے۔ 2-3 بار شیروان اور بوفون دونوں نے کریاسین اور زری کو راستے سے ہٹانا چاہا، جس پر شیروان نے اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ بوفون بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے تلوار نکال چکا تھا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ شیروان نے کریاسین کو اور بوفون نے زری کو تلواریں برسا کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ صورتحال برسک کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ شیروان نے بوفون کو مخاطب کیا، برسک نام کے اس لڑکے کو پکڑو اور اسے بھی ہلاک کر دو تاکہ ہمارے راستے کی کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ بوفون جب برسک کی طرف بڑھا تو برسک نے بروقت کوئی فیصلہ کیا۔ صدر دروازے کی طرف بھاگا، زنجیر کھول کر باہر نکلا اور دروازے کو باہر سے زنجیر لگا دی۔ بوفون بھاگتا ہوا اسے پکڑنے کے لیے جب دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے شیروان کو مخاطب کیا، یہ لڑکا بھاگ کر دروازے کو باہر سے زنجیر لگا گیا ہے۔ اس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے شیروان برس پڑا، دیوار پھلانگ کر جاؤ اور اس کا تعاقب کرو، اسے ہر صورت میں پکڑو، اس کا پکڑا جانا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے شیروان کو رکنا پڑا، اس لیے کہ سامنے والے کمرے سے شاریہ، نایاز اور ناہیہ نکل پڑی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شیروان نے کریاسین اور زری کو ہلاک کر دیا ہے، تب وہ تینوں بے پناہ غصے اور غضبناکی کا مظاہرہ کرتی ہوئی شیروان پر برس پڑی تھیں۔ غصے کی حالت میں شیروان نے پھر تلوار برسائی اور لمحے کے اندر اس نے نہتی نایاز اور ناہیہ کا خاتمہ کر دیا اور شاریہ کا اس نے بازو پکڑ لیا۔